پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں خواجہ حیدر علی آتش کی غزل، اور جو غزل نمبر پہلا جو ہے یہ بچوں پیج نمبر ہے 130۔ کتاب کی طرف نظر رکھو، دہن پر ہے ان کے گمان کیسے کسی کلام آتی ہیں درمیان کیسی کیسی۔ جو یہ ہیں یہ مستقل کلمہ جو ہیں، یعنی یہ غزل یہ جو اشعار کے آخر میں یہ بار بار آ جاتے ہیں، کیسے 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 کیسے، ان کو کیا کہ جو بار بار آ جاتے ہیں ان کو ردیف کہلاتے ہیں بچوں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ شاعر جو ہے یہ حیدر علی آتش نے کہا کہ میرے محبوب کو میرے بارے میں طرح طرح کے شکوک شبہات ہیں، جن کی وجہ سے اس کے منہ پر شکایت ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان ہر ملاقات میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ زمین چمن گل کھلاتے ہیں، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، آسمان کیسے کیسے۔ آتش فرماتے کہ دنیا میں انسان کو ہر طرح کے مصائب اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اوپر والا بھی انسان کی طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ نگور سکندر نے نہیں قبر دادا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ کیا آتش فرماتے اپنی شاعر میں کہ انسان کی زندگی جو ہے ناپائیدار ہے، یعنی اس دنیا میں ناپائیدار ہے زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں مختلف بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنت قائم کیے ہیں۔ بادشاہوں نے جب اس دنیا سے چلے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا تک بھی اس دنیا میں باقی نہ رہا۔ چنانچہ سکندر اعظم بھی ایک بادشاہ تھا، اس دنیا سے وہ بھی دنیا سے چلے گا، ان کی قبروں کے نشان بھی اس دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ دنیا و دیدہ اہل عالم ہے گھر ہیں، تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے، مکان کیسے کیسے۔ آتش فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میری محبوب کا اپنی آنکھوں اپنی دلوں میں بسا رکھا ہے، اس طرح اس کے دنیا میں بڑی عجیب و غریب ٹھکانے ہیں۔ غم و غصہ و رنج پرے و اندازہ خرما ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے۔ آتش اپنے شاعر میں فرماتے کہ زندگی بھر ہمیں غموں دکھوں تکلیف مایوسی و لاچاری کے وابستہ رہا ہے، اس طرح یہی چیزیں زندگی بھر میرے ساتھ مہربان رہے ہیں۔ باقی بچوں وسلام۔ اور یہ جو ہے یہ الفاظ میں نے یاد کرنا چاہیے، اور اس کی تشریح بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو میں نے آپ کو اس کی تشریح کی ہے غزل کی، اور پھر اس کے ساتھ سوال بعد میں ہم کرائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ باقی وسلام۔